باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاۃ والسلام علی خیر البریۃ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین صرف ایک بار اس طرح کر کے بند کر کے نہیں استادانہ طریقہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اون پڑھ بند بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع ہاں جی اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع فرمائی ہے کتاب مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ تعالی عمل کرتے ہوئے بارشاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع وفی روایت ابتر بعض روایتوں میں ہے فمحوق البرکت۔ اچھا جی علامہ نے مصنف نے جمع کیا ہے تسمیہ اور الحمدللہ کے درمیان جیسا کہ وہ بعض نسخوں میں ہے اور اسی کو لیا شراح نے بھی حمد بھی ہے تاکہ ہو جائے علامہ عمل کرنے والے دونوں روایتوں پر اور جمع کرنے والے فضیلتین کے درمیان، اس لیے کہ آیا ہے بعض روایات میں لم یبدأ فیہ بسم اللہ ہے اور بعض میں ہے لم یبدأ فیہ بحمد اللہ ہے، اگرچہ ہے اکتفا دو میں سے ایک پر کافی، کیونکہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصود یہ ہے کہ ہو ابتدا امور کی بذکر اللہ المستعان، برابر ہے کہ وہ الحمد کے ساتھ ہو یا تسمیہ کے ساتھ ہو۔ دلالت کرتی اس پر روایت اس کی جس نے روایت کیا بلفظ ذکر، یعنی کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بذکر اللہ۔ اب بسم اللہ ہوتا بھی ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، الحمدللہ ہوتا بھی ذکر اللہ ہے جی۔ تو باقی جو با ہے نا بسمالہ میں، یہ متعلق ہے محذوف کے ساتھ، تقدیر ہے
بسم اللہ اکتب الحمد والصلاۃ، یا بسم اللہ ادون الکتاب، یا بسم اللہ ادون قواعد الفرائض. سمجھے؟ چل اگے چلو جی. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین. صبر. تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. اچھا جی. ہاں، تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. الحمد ثنا بالجمیل اختیاری تعظیم کے طریقے پر اور تبجیل کے طریقے پر. اسم جلالت لفظ اللہ یہ اسم ہے ذات کا جو واجب ہے، جو مستحق ہے جمیع صفات کمال کا، جو ذات منزہ ہے نقص اور زوال سے. اچھا جی. تے آگے آ رہا ہے حمد الشاکرین. کیا آ رہا ہے؟ جب کہ ابتدا کی اپنی کتاب کی لفظ الحمد کے ساتھ تیمناً برکت حاصل کرنے کے لیے اور کلام اللہ العزیز کی اقتدا کرنے کے لیے، العزیز العلام کی قرآن پاک کی، اور وکان الحمد اور حمد مختص ہے زبان کے ساتھ، نہیں ہے شامل دل کے فعل کو اور ارکان کو. تو اب آگے علامہ نے اس لیے اس حمد کو عام کیا اپنے قول حمد الشاکرین کے ساتھ، تاکہ ہو جائے یہ حمد شامل تینوں قسموں کو، اور حاصل ہو جائے اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ پہنچانے والے ہیں نعمتیں بندوں تک، اس لیے کہ شکر لغت میں عبارت ہے منعم کی تعظیم جو نعمت کے مقابلے میں ہو، برابر ہے کہ دل سے ہو ایک، جوارے سے ہو دو، لسان سے ہو تین. حمد الشاکرین یہ منصوب بنزع الخافض ہے، کا حمد الشاکرین کا. اب معنی بنے گا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جیسے شاکرین کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے، جیسے شاکرین کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے. اے معنی بنے گا. سمجھ آ گئی ہوں؟ اے شاباش جی. تو یعنی کہ حمد شاکرین، اور نئی حسین بنانا اس کو منصوب بے قولی کہ یہ الحمدللہ جو ہے نا وہ اس میں عمل کر رہا ہے اور یہ منصوب ہے، یہ بنانا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ مصدر معرف باللام کا عمل کرنا ضعیف ہے. کس میں؟ ظرف کے غیر میں. ظرف کا غیر ہو تو کیا نام ہے مصدر معرف باللام اس میں عمل نہیں کرتی. اس لیے چونکہ الحمد مصدر معرف ہے لہذا اس کا عمل حمد میں کم جنا ضعیف ہے. تو یہ مجرور ہے کاف جارہ کا حمد الشاکرین کا. اچھا جی. مراد شاکرین سے کون ہیں؟ اللہ کے مخلصین بندے، اللہ کے ان میں سے پہلی جماعت انبیاء، پھر شہداء، پھر صالحین، مومنین، مقبولین، وہ کہ ان کی حمد مقبول ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. تو پس ہوگی یہ حمد مشابہ حمد مصنف کے ان کی حمد کے ساتھ وسیلہ الا قبول بحمد کی قبولیت کی طرف مقبولین کی برکت کے ساتھ. بحمد شاکرین اس لیے کہا ہے کہ وہ جو ہستیاں ہیں ان کی حمد اللہ نے قبول کی ہے، تو مصنف نے بھی حمد کی ہے تاکہ میری حمد بھی اللہ قبول فرما لیں. جی مانا کرا الحمدللہ. دا تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، جیسے شاکرین کی ساری حمدیں مختص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. والصلاۃ والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں
مخلوق کے خیر پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طیبین طاہرین پر۔ اچھا جی، الصلاۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت، اللہ کی طرف نسبت ہو تو رحمت ہے، بندوں سے ہو تو دعا اور استغفار ہے۔ اچھا جی، محض لائے ہیں صلاۃ کو حمد کے بعد، کیوں لائے ہیں؟ تاکہ ہو جائے، یہ مصنف کوشش کرنے والے ہو جائیں آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کی ادائیگی میں، کیونکہ جانے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ہدایت کا اور نجات کا وسیلہ ہیں، اور سرکار قاسم العلوم والخیرات ہیں، اور تاکہ ہو جائے مصنف رغبت کرنے والا اور امید کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ کس طرح؟ بقول علیہ الصلاۃ والسلام کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ صلاۃ بھیجی اللہ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس وجہ سے تاکہ سرکار کے حقوق کی ادائیگی میں کوشش کرنے والا ہو جائے۔ تو سرکار وسیلہ ہیں ہدایت کا، نجات کا، علوم کو تقسیم کرتے ہیں، خیرات کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور یار حق جی ہوئے ایک عقیدت نہیں ہے، اسلام عرض کر رہے ہیں ہم، اور تاکہ ہو جائے مصنف رغبت کرنے والا اور امید کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ وہ درود اس لیے پڑھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ صلاۃ بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ خیر البریہ، اللہ یہ فعیلہ ہے من 12 سے المحموز بمعنی خلق، البریہ علی وزن فعیلہ بمعنی مخلوق، جمع اس کی ہے برایا۔ خیر البریہ کون ہے؟ بے اجماع تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جب خیر البریہ بولا جائے تو ہوا نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوتے ہیں۔ سنیں کہ جب کیا بولا جائے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یعنی وہ آگے سرکار کا نام ہے، فرض کرے صرف کہتے اللہ خیر البریہ تو تب بھی کون مراد ہوتے؟ اچھا جی، اور شاہد وہ ہے کہ جس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، کیڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ تھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا کنانہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور چنا قریش کو کنانہ کی اولاد سے، اور چنا قریش سے بنی ہاشم کو، فرمایا پھر اللہ نے مجھے چنا بنی ہاشم سے، تب پوری مخلوق سے جو خیر ہے وہ کون ہو گئے؟ خیر ہو گئے، سرکار ہو گئے۔ اور وہ کہ روایت کیا ہے مسلم اور ان کے علاوہ نے الفاظ مختلف کیڑے کہ آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں ولد آدم کا سردار ہوں قیامت والے دن، ولا فخرہ، ولا فخرہ، اس میں فخر نہیں ہے، اس پر ایک چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوا ہے، یہاں وہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا سرکار نے قیامت کا جو ذکر کیا، حالانکہ سرکار جو ہیں اب بھی سردار ہیں، تو کہتے ہیں دراصل یہ قیامت والے دن سرکار کی سرداری کے آثار سارے ظاہر ہو جائیں گے پورے طور پر۔ یہ تو ساری مخلوق سونے کو لاوے گی نا، تو سرکار فرمان گے آنا لہا، تو اس وقت سرکار کے جو سارے کمالات ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ ظاہر ہو جائیں گے اس دن میں، کمال ظہور، وگرنہ سرکار تو سید العالمین ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا جی توجہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سردار ہوں ولد آدم کا قیامت والے دن، ولا فخرہ، فرمایا واب یدی میرے ہاتھ میں ہوگا لواء الحمد ولا فخرہ، فرمایا نہیں کوئی بھی نبی اس دن آدم علیہ السلام اور آپ کے سوا مگر سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فرمایا میں پہلا ہوں کہ کھلے گی ان سے قبر، ولا فخرہ۔ اور دارمی کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخرہ،
اور وہ جو روایت ہے کیا اس کو مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بس عرض کی یا خیر البریہ، اس سوال کا جواب ہے کہ وہ حدیث جس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے حضرت انس سے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ یا خیر البریہ، وہ دے کچھ بھی نہیں ہے گا، ایدے کناں نال سنو ہن مینوں پتہ ہے کہ کیا عرض کی یا کوئی تھوڑے سننے دے بھی کوئی توجہ فرما دے جی، میں ہن سارے عاشق تو چھپوا کے لے آواں جی یا خیر البریہ۔ تو پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک ابراہیم علیہ السلام، خیر البریہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّوَاضُعِ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کی طرف سے تواضعاً فرمایا گیا، حقیقی خیر البریہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے۔ وکیلا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ سرکار کا علم تدریجی ہے، سرکار کا یہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ خیر البریہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اس وحی آنے سے پہلے ہے کہ جس میں سرکار کو یہ بتایا گیا کہ ساری مخلوق سے خیر آپ ہے، یہ اس علم سے پہلے ہے۔ تو لہٰذا اب یہ پھر یہ جو ہے نا سب علم آ گیا، تو اب خیر البریہ کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جی۔ اچھا جی، محمدن کی یہ مصنف رحمہ اللہ نے تصریح کی آپ کے اسم شریف کے ساتھ، یہ تیمناً و تبرکاً کی، تیمناً و برکاتاً، اگرچہ ذکر خیر البریہ کا بے پرواہ کرتا تھا کہ آپ کا نام نہ بھی ذکر کریں تب بھی پتہ ہے خیر البریہ کون ہے، اس کے باوجود آپ کا نام ذکر کیا ہے تیمناً و تبرکاً، برکت حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ سرکار ہی مصداق اعلیٰ ہے حقیقتاً، اور و اعتقاداً لا یذهب الذہن الا الیہ، کہ جب بھی خیر البریہ کہا جائے تو کوئی مسلمانوں کا ذہن کسی اور کی طرف نہیں جاتا مگر صرف۔ اچھا، سوال ہے کہ بعض مصنفین نے ذکر نہیں بھی کیا اور بعض مؤلفین سے وہ ہیں جنہوں نے سرکار کے نام کی تصریح نہیں کی اور صرف اکتفا کیا ان صفتوں کے ساتھ جن سے سرکار مراد ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے تعظیماً و اجلالً ایسا کیا ہے، انہوں نے وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، کہ لوگ جس میں ان کا عشق ہوتا ہے ان کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا ہے لِکَثْرَتِ حَمْدِهِ، اس لیے کہ سرکار کی حمد کثیر ہے، اس لیے کہ، اور یہ جو نام ہے سرکار کے سارے ناموں میں سے اشہر ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَآلِهِ کی یہ معطوف ہے علی خیر البریہ، آل اصل اس کا ہے آہل، دلیل ہے کہ تصغیر آتی ہے اوہیل، پھر آہل میں ہا کو حمزے سے بدلا، آہل میں تو بن گیا آل، جی حمزے سے بدلا نا تو بن گیا لا لا ال، بنا آہل نا آہل تو بن گیا آل، کی بن گیا تو حمزے اکٹھے آگے دونوں، تو پھر ثانیہ کو الف سے بدلا دیا گیا۔ رجل کے اہل کون ہوتے ہیں؟ اس کے قبیلے والے، اس کی ذریت، اس کے اقربا، اور جمع اس کی آتی ہے اہلون، اور انسب یہ ہے یہ کہ مراد لیا جائے اس مقام میں سرکار کی آل سے، سرکار کی عطرت بھی مراد لی جائے، سرکار کے ازواج بھی مراد لیے جائیں، اور سرکار کے اصحاب بھی مراد لیے جائیں، بلکہ ہر مومن تک کی مراد لیا جائے، لیکن نہیں مناسب اس ہر ایک کے وصف بالطیبین و الطاہرین۔ اب یہاں آل سے مراد عام تو لے سکتے ہیں، لیکن آگے جو دو صفتیں ذکر کی ہیں نا، یہ سب کی شان نہیں ہیں جی، کیونکہ اس میں اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پس اس میں مراد یعنی اس آیت میں اس سے مراد سرکار کے ازواج اور سرکار کی ذریت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، سنیے، تو لہٰذا اب یہ صفتیں بتاتی ہیں کہ یہاں آل سے مراد سرکار کی ذریت اور سرکار کے ازواج ہیں جی۔ اچھا جی،
الطیبین الطاہرین الظاہر جزمی بات یہ ہے کہ طیب اور طاہر ایک ہی معنی ہے. طیب اور تقریر یعنی 2 مرتبہ لانا یہ فائدہ دیتا ہے تقریر کا. یہ تقریر فائدہ دیتی ہے, سمجھ جی, تکرار کرنا فائدہ دیتا ہے چیز کو پکا کرنے کا. اور ممکن ہے کہ مراد لی جائے طیبین سے مراد وہ جو منزہ ہیں اسم بالقلب سے قصدن, اور طاہر سے مراد جو مبرہ ہیں عصیان سے جوارے کے ساتھ. واہ 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 واہ, اندروں باہروں پاک. یا مراد طیبین سے وہ جو منزہ ہیں کس سے, اخلاق رذیلہ سے, اور طاہرین سے مراد وہ جو مجتنب ہیں افعال ذمیمہ سے. بعض نے کچھ اور بھی بیان کیا ہے جی, سمجھ گئے. ہن معنی سنا سارا. تمام حمدیں مختص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے, جیسے سارے شاکرین کی حمدیں, سارے شاکرین کی حمدیں مختص ہیں اللہ تعالی, اللہ رب العالمین, اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں خیر البریہ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طیبین الطاہرین پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم میراث کی تعریف موضوع غرض کس کی؟ ہوا علم باصول من فقہ یعرف بها حق کل واحد من الترکات. علم المیراث وہ علم ہے ایسے قوانین کا جو حاصل ہوئے ہیں فقہ سے, پہچانا جاتا ہے ان قوانین کے ذریعے حق ہر ایک کا ترکے سے, کہ میت کے ترکے سے اس کا کتنا حق ہے, میت کے کتنا حصہ ہے. اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں اور علم الترکہ بھی کہتے ہیں, علم الترکہ بھی کہتے ہیں. موضوع اس فن کا ہے الترکہ والوراثت, کیونکہ موضوع وہ تھا جس کی اس فن میں بحث کی جائے, تو اس میں وراثت اور ترکے کی بحث ہوتی ہے جی. غایت کیا اس فن کی, علم میراث کی, ایصال الحقوق الی اربابہا, کہ حقوق والوں تک پہنچانے, حقوق یا اس کی غرض الاقتدار علی تعیین السہام لذویہا علی وجہ صحیح, قدرت پانی حصوں کی تعیین پر حصوں والوں کے لیے وجہ صحیح پر. اس کی غرض یہ ہے کہ بندے کو یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ جو حصے والے ہیں ان کو صحیح حصے پہنچائے جا سکتے ہیں. اگر یہ فن نہ آتا ہو تو بات کو سمجھ نہیں آتی جی. اور سمجھیو گل بھئی, علم ہے ایسے اصولوں کا جو حاصل ہے فقہ سے, جن اصولوں کے سبب سے پہچانا جاتا حق ہر ایک کا ترکے سے. اس کو علم الترکہ, علم الفرائض, علم المیراث, علم الفرائض, علم الترکہ, علم الوراثت بھی کہہ سکتے ہو جی. موضوع اس کا ہے ترکہ اور وراثت. غایت حقوق والوں تک ان کے حقوق پہنچانے, یا اس کی غایت ہے کہ حصوں کی تعیین پر قدرت حاصل ہو جائے حصوں والوں کے لیے وجہ صحیح پر, شرعی وجہ پر. واضح اس کے کون ہیں, وہ ہیں المجتہدون, وہ اس کے واضح. اس کی شرافت ہے جو کل کا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض وعلموها, کہ فرائض سیکھو اور فرائض سکھاؤ, کیونکہ یہ شریعت کا نصف العلم ہے, شریعت کا نصف العلم ہے. سنیں بسم اللہ.